او میری بیٹیوں، او میرے پیارے جوانوں، سنو رمضان میں کیا خاص بات ہے، کیوں نبی مانگتے تھے؟ رمضان میں خاص بات یہ ہے، نبی اس لیے مانگتے تھے کیونکہ اللہ نے نبی کو بتا دیا تھا کہ اگر ایک رمضان بھی کسی خوش نصیب کو مل جائے تو وہ ہزاروں سال کی عبادتوں کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے۔ اس لیے نبی کیا کرتے تھے؟ رمضان مانگتے تھے۔ ابھی میں نے پڑھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ نہیں جانتے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر ایک رات شب قدر کی کسی بندے کو، کسی بندی کو مل جائے تو وہ ہزاروں مہینوں کی عبادتوں کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے۔ اچھا رمضان میں اور کیا خاص بات؟ اللہ خوش ہوتا ہے، اور کتنا خوش، کتنا خوش، دیکھو دیکھو کتنا خوش۔ اللہ کہتا ہے اے نبی کہہ دو میرے بندوں سے، میری بندیوں سے کہ میں رمضان میں تمہارے روزوں کے بدلے، تراویح کے بدلے میں بہت خوش ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ رمضان میں اگر تم نفل پڑھو گے تو میں، ارے بولو، فرض کا ثواب دوں گا، اور اگر تم فرض پڑھو گے تو میں 70 گنا فرض کا ثواب دوں گا۔ رمضان میں اللہ کہتا ہے تم روزہ رکھو گے تو کتنا بڑا جملہ ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے سنو سنو، اگر کوئی بندی اللہ کے لیے 15-16 گھنٹے بھوکی پیاسی رہتی ہے، کوئی بندہ اللہ کے لیے 15-16 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے محمد کہہ دو کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب اس سے بڑی عبادت کوئی ہو سکتی ہے؟ ارے بولو، صحابہ نے جنگ کے میدان میں بھی روزہ، ارے بولو، صحابہ نے جنگ کے میدان میں بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ آپ کو معلوم ہے رمضان میں کون سی جنگ ہوئی تھی؟ غزوہ بدر، بدر کی جنگ رمضان میں ہوئی تھی۔ 17 رمضان کو صحابہ نے جنگ کے میدان میں بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ مولانا ہم دیکھ رہے ہیں جوانوں کو، ہٹے کٹے جوان بہانے بہانے سے روزہ چھوڑ دے رہے ہیں، ہٹے کٹے جوان۔ اچھا میں نے ایک جوان سے پوچھا، میں نے پوچھا کہ بتا روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ میں نے کہا کوئی بھوک کا مسئلہ ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی؟ تو کہا کہ نہیں نہیں مولانا 24 گھنٹے کھانا مت دو، بھوکا رہوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا پانی کا مسئلہ ہے، بولے 24 گھنٹہ پانی مت دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا جب بھوک کا فرق نہیں پڑتا، پیاس کا فرق نہیں پڑتا تو بھیا پھر روزے کا مسئلہ ہے کیا؟ تو دھیرے سے بولتا مولانا پوڑی، کیا مسئلہ ہے؟ ارے بولو، پوڑی، بھوکا رہ لوں گا، پیاسا رہ لوں گا، کیا نہیں چھٹتی؟ پوڑی۔ اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھے گا تو 2 گھنٹے جو پوڑی نہیں چھوٹتی تھی، اگر تو نے میری محبت میں روزہ رکھا تو 16 گھنٹے تک کے پوڑی چھوٹ گئی، اور 1 مہینہ روزہ رکھا تو 1 مہینے تک کے پوڑی چھوٹ گئی، اور اگر 1 مہینہ پوڑی چھوٹ گئی تو عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چھوٹ سکتی ہے۔ نہیں سمجھا؟ ارے بولو سمجھے؟ تو روزہ تم کو نیک انسان بنانے کے لیے آ رہا نا، کائے کے لیے آ رہا؟ روزہ نیک انسان بنانے کے لیے آ رہا۔ لوگ بہانے بہانے سے روزہ چھوڑ رہے۔ پچھلے سال معلوم میں گجرات میں جا رہا تھا، دیکھو انٹرسٹنگ واقعہ، میں گجرات جا رہا تھا، گجرات میں اے سی کے ڈبے میں بیٹھا، اے سی کے ڈبے میں سامنے میرے مسلمان لوگ کچھ فیملی بیٹھی تھی۔ آخری بات سنو، کتنی اہم بات، اے سی کے ڈبے میں سامنے مسلمان فیملی بیٹھی۔ نندربار اسٹیشن آیا، نندربار اسٹیشن پہ میں نے دیکھا کہ 2 جوان اتر کر گئے، کیلے کی پھنی، مازا، بھجیے لے کر آئے اور شام سے کھانے لگے۔ روزہ 10واں یا 12واں روزہ تھا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ مجھے تو آپ مسلمان لگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تو میں نے کہا آپ مسلمان ہیں اور آپ نے روزہ نہیں رکھے؟ تو وہ مجھ سے، میرے سے کیا کہہ رہے کہ تم تو ایسا لگ رہا کہ مولانا دکھ رہے۔ میں نے کہا الحمدللہ مفتی ہوں، تو میرے کو مسئلہ سمجھا رہے ہو؟ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ آپ مفتی ہے، کیا تم کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے؟
نہیں. تو میں نے کہا یہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے, لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اے سی میں بھی چھوڑ سکتے. کائے میں اے سی. ارے چھوٹے چھوٹے بہانے پر روزے چھوڑ رہے ہیں تو مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ, اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اشارہ کر رہا ہوں, مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کون کون جوان روزہ رکھے گا. مولانا دیکھو یار, چھوڑو مولانا, ڈسٹرب مت کرو. کون کون جوان دیکھے مولانا, سب روزہ رکھیں گے. مولانا اپنا جلسہ کامیاب, اپنا جلسہ کامیاب. اگر اتنے لوگوں تک کے مولانا پیغام پہنچ گیا اور اتنا نے ارادہ کر لیے, آپ کو اللہ کتنا ثواب دے گا ہم کو بھی معلوم نہیں. چلو آؤ, اب آخری بات آپ سے میں کہوں گا کہ تراویح نہیں چھوڑنا, قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنا, اور ایک امپورٹنٹ بات عورتوں سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ افطار کے وقت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ارے بولو, افطار کے وقت میں اللہ دعا قبول کرتا. اور مردوں کا حال یہ ہے کہ ایک دم آخری ٹائم میں آ رہا. کب آ رہا؟ آخری ٹائم میں آ رہا. اچھا آ گیا تو دسترخوان پر دعا نہیں مانگ رہا, ادھر کا سموسہ ادھر, ادھر کا بھجیا, 5 منٹ تک کھینچ کر دوں, سمجھا, ادھر کا کیلا ادھر, ادھر کے بھجیے انگور. کیوں؟ او یارو سنو سنو سنو, میں ہنستے ہنستے پیغام دے رہا ہوں کہ افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی. اللہ سے دعا کرنا, اے اللہ مجھے ایمان والی زندگی نصیب فرما. بولو, اے اللہ مجھے ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ اس ملک سے ظالموں کو ختم فرما. اے اللہ ظالم حکومتوں کو ختم فرما. اے اللہ اس ملک میں امن شانتی نصیب فرما. اے اللہ اس ملک میں ہندو مسلمانوں میں ایکتا نصیب فرما. اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے میری حفاظت فرما. یہ سب دعا مانگنا. اچھا عورتوں کا کیا حال ہے؟ عورتوں کا حال یہ میں نے دیکھا کہ ادھر سے مغرب کا افطاری کا اعلان ہو رہا, ادھر دیکھو 1 منٹ باقی ہے, افطاری کا اعلان ہونے والا ہے. ادھر سے شوہر اس کو چلا رہا, بچے اس کو چلا رہے, امی جان آ جاؤ افطاری کا وقت ہو رہا. تو وہ ادھر سے کچن میں سے آواز دے رہی, بس آخری بھجیا ہے. کیا چلا رہی ہو؟ ہاں, او میری بیٹیوں ایسا نہیں کرنا, ایسے باولے چالے, ایسے باولے چالے نہیں کرنا. رمضان کی پوری قدر کرنا. چلو آؤ, اب رمضان کی آخری پوائنٹ جو سمجھا رہا ہوں وہ کام کا پوائنٹ. کام کا پوائنٹ کون سا پوائنٹ؟ رمضان میں دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. اے بیٹا ہم کیا, مولانا مجھے طاقت سے کیوں بولنا پڑ رہا معلوم؟ کیونکہ ہمارا اصول ہے جب پبلک میں ولول ہو رہی تو اپن اس سے زیادہ ولول کرو, کیونکہ بہت تکلیف ہوتی مولانا, بہت تکلیف ہوتی مولانا. مجمع شانت رہا اور بچے نہیں رہے تو مقرر بہت چین سے بولتا. اس پروگرام میں بولنا بولے تو اس کا اگلی بار ڈبل فیس لوں گا, سمجھا. تو اب آخری بات سن لو, رمضان میں ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, رمضان میں ہم کیا دیتے ہیں؟ زکات. زکات دیتے ہیں, زکات. اچھا رمضان میں زکات کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ رمضان میں 1 کے 70 ملتے. کیا ملتے؟ ارے بھاؤ کھل جاتا نا مارکیٹ کا. اچھا ایک بات دیکھو, ادھر دیکھو, تم نے کہاوت سنے ہیں کیا؟ کون سی کہاوت؟ بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو. سنے لے, کیا ہے؟ بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو. مولانا یہ کہاوت غلط ہے, غلط ہے یہ کہاوت. آبجیکشن یور آنر. ارے بھائی لوگ کہتے بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو, ہم کہتے ہیں کہ جب رمضان میں رحمتیں برکتیں بہ رہی ہے, برس رہی ہے, تو جب گنگا بہ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ گنگا بہ رہی ہے تو باولے ہاتھ کیوں دھو رہا, پورے مالے نا ڈبکے لگا, کیا کر؟ ارے بھائی گنگا بہ رہی تو صرف باولے ہاتھ کیوں دھو رہا؟ تو اب رحمتوں کا دریا بہے گا. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا, تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے,
تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ تو کون کون قدر کرے گا رمضان کی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ۔ اب جو زکوٰۃ دے گے، یہ جملہ سننا، زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، لیکن اللہ نے جس پر زکوٰۃ فرض کیا نا، جملہ سنو، اس نے خوش ہونا۔ کیا ہونا؟ زکوٰۃ دینے والا اللہ نے جس کو بنایا اس نے خوش ہونا۔ کیوں؟ کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ مولا تو نے دینے والا بنایا، ورنہ تو چاہتا تو میرے ہاتھ میں کٹورا تھما دیتا اور کسی مسجد کے دروازے پر مجھے بھکاری بنا کر کھڑا کر دیتا۔ تو خوش ہونا کہ میرے مولا تیرا احسان ہے، تو نے دینے والا بنایا۔ عورتوں سے بھی میں کہوں گا، جتنا سونا ہے، جتنا چاندی ہے پاس میں، عورتوں سے بھی کہوں گا، پیارے نبی نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نکالی نہ جائے، جس سونے کی زکوٰۃ نکالی نہ جائے، پیارے نبی نے فرمایا اس مال کو اللہ جہنم کی آگ میں تپائے گا، اور وہ مال پھر اس عورت کے اگر کنگن تھے تو اس کے ہاتھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی کنگن کی شکل میں، اگر ہاتھ تھا گلے کا اور اس نے زکوٰۃ نہ نکالی تو اس ہاتھ کو جہنم کی آگ میں ڈال کر تپایا جائے گا اور اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اگر کان کی بالیاں تھی، یہ ناک کی نتری تھی۔ اس لیے میں میری بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ جتنا سونا چاندی ہے اس کا پورا حساب لگانا، وہ بھی آج کے حساب سے۔ کب کے حساب سے؟ ہاں، ایسا نہیں کہ میں نے تو 20,000 روپے کے حساب سے لی تھی، نہیں، ابھی 160 چل رہا، 1,60,000، تو آج کے حساب سے جتنا ہے اتنی زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ نکالنے میں کمی مت کرنا۔ اور سنو، یہ زکوٰۃ اتنی زبردست چیز ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا اگر زکوٰۃ نکالو گے تو اس کی برکت سے تمہارا پورا مال پاک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آفت نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، دھندے میں نقصان نہیں آئے گا، کاروبار میں نقصان نہیں آئے گا، کھیتی میں نقصان نہیں آئے گا۔ اگر پیارے نبی نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ایمانداری کے ساتھ نکال لی گئی ہو، اللہ اس مال کی حفاظت کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ ارے بولو، اللہ کرتا ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ زکوٰۃ، یہ بڑے زکوٰۃ سے کیا کیا چلتا، سنو، یہ بڑے مدرسوں کا سسٹم زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ چلاتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گاؤں میں گاؤں بازار میں ایک فاطمہ للبنات ہے اور بچی آتی ہے چلی جاتی ہے، ان کی تربیت نہیں ہوتی، ان کو رہے گی، یہاں پر رہ کر پڑھے گی، اقامت میں رہے گی، کھائے گی پیے گی، استادوں کی نگرانی میں رہے گی، تو اس کی تربیت ہوگی، اس کو دین ملے گا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پہلے مجھے بتاؤ کہ آپ یہاں پر اچھا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں نا؟ ارے بولو ہاں۔ تو اب رمضان میں مدرسے جو ہے نا وہ حکومت کی بھیک پر نہیں چلتے، حکومت کی بھیک پر مدرسے نہیں چلتے۔ کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے مدرسوں کو حکومت کی بھیک پر نہیں چلایا، کیونکہ ہمارے بڑے جانتے تھے کہ اگر ہم نے حکومت سے پیسہ لے لیا تو کل کے دن مدرسے بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہے گے۔ کیوں بھائی؟ صحیح ہے نا؟ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، اب ایمانداری کے بعد میں نے قرآن کی آیت پڑھا، کون سی؟ میں نے شروع میں پڑھا، اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے، او میری بندی، دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، رتی برابر اچھا کام کیا، خیر کا کام کیا، اللہ کہتا ہے یَرَهُ، اس کے انعام کو، اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گا، اللہ دکھائیں گا کہ تو نے دنیا میں یہ نیک کام کیا تھا، ہے نا؟ اور یہ بھی سن لو پیارے نبی نے کیا کہا معلوم؟ عقل مند وہ ہے، دیکھو جملے پر دھیان دینا، عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اچھا، مرنے کی تیاری کیسی ہے بھائی؟ بہت لمبا سفر ہے تو
100-200 जोड़े लगेंगे, जोड़े आए तो टेलर को अभी से ऑर्डर दे दो। अरे बोलो, अरे मरने की तैयारी है क्या? मरने की तैयारी यह है कि तू जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर ले कि तू मर जाएगा और वो नेक काम चलता रहेगा और तेरे मरने के बाद उसका सवाब तुझे, अरे बोलो, मिलता रहेगा। ये मौलाना आरिफ, ये मुफ्ती हारून मर जाएंगे। अभी बच्चियों को आखिरी में नगम पड़ रही थी ना बच्चियां, रूह जिस्म से एक दिन छोड़ कर यूं जाएगी। क्यों? इंसान मर जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नेक काम उसने किया है वो बाकी रहेंगे। मैं तो ये भी कहता हूं, अगर किसी हिंदू बस्ती में अगर पानी पीने का इंतजाम नहीं है, सुनो ये जुमला, किसी हिंदू बस्ती में पानी पीने का इंतजाम नहीं है, आप वहां पर कुआं खुदवा दो, आप वहां पर बोरिंग करवा दो, रमेश पानी पिएगा, कैलाश पानी पिएगा, गणेश पानी पिएगा, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। हम कहते हैं कि अगर तुमने किसी हिंदू भाई की बस्ती में भी पानी का इंतजाम कर दिया तो अल्लाह उसका सवाब तुमको मरने के बाद देगा। यानी इतनी अहम चीज है, तो हम ये कहते हैं कि बिल्कुल आप नेक काम करो, उसका सवाब हर हाल में मिलता रहेगा। अब अगर किसी ने मस्जिद बना दिया, जब तक लोग नमाज पढ़ते रहेंगे उसका सवाब मिलता रहेगा। क्यों? मौत तो आ जाए। ये देखो, ये कितना बड़ा आसमान है, सब टूट जाएगा। सुना, ये कितना बड़ा आसमान है, सब टूट जाएगा। ये सूरज, ये चांद, ये सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए बच्ची बड़ी प्यारी नज़म पढ़ रही थी। कौन सी? देखो प्यारे बच्चे को पढ़ेंगे मेरे साथ। अरे एक दिन ये सूरज की रोशनी नहीं होगी, एक दिन ये सूरज की रोशनी नहीं होगी, तारे टूट जाएंगे, चांदनी नहीं होगी, पढ़ के देख ले कुरान, कुल्लु मन अलैहा फान। क्यों? रिश्तेदारों के लिए आदमी मौलाना कितनी मेहनत करता है रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। आगे शायर क्या कहता है, लेकिन रिश्तेदारी कोई काम नहीं आई। क्यों? अरे झूठी झूठी दुनिया में झूठी रिश्तेदारी है, टूटे फूटे वादे हैं, कच्ची कच्ची यारी है, धोखा हर कदम हर आन, कुल्लु मन अलैहा फान। अरे रूह जिस्म को एक दिन छोड़ कर यूं जाएगी, रूह जिस्म को एक दिन छोड़ कर यूं जाएगी, तुम जहाँ रहो लेकिन मौत लेने आएगी, क्या फकीर क्या सुल्तान, कुल्लु मन अलैहा फान। अरे जब खुदा की मर्जी से सूर फूंका जाएगा, जब खुदा की मर्जी से सूर फूंका जाएगा, रब के मां सिवा हरगिज कोई बच न पाएगा, हो फरिश्ता या इंसान, कुल्लु मन अलैहा फान। आखिरी से देखें, और झोपड़ी हो या बंगला सब धसेंगे ए जाफर, झोपड़ी हो या बंगला सब धसेंगे ए जाफर, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी होंगे रूई के हमसर, जानदार या बेजान,
کل من علیہا فان. اب دیکھیے مفتی ہارون اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، مفتی ہارون اپنے آپ سے کہہ رہا ہے تو فقط مسافر ہے اور یہ دنیا راستہ ہے. تو فقط مسافر ہے اور یہ دنیا راستہ ہے. پھر بھی اس حقیقت کو تو نہیں سمجھتا ہے. 4 دن کا ہے مہمان کل من علیہا فان. ہے نا بھائی؟ بولو زور سے سبحان اللہ. ایک بار زور سے سبحان اللہ. تو پیارے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی. تو اب مجھے بتاؤ، میں میری بیٹیوں سے بھی کہوں گا، عورتوں سے بھی کہوں گا کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ جتنے مدرسے ہیں یہ گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے. ان مدرسوں کے سسٹم کو اللہ زکوٰۃ کے ذریعے سے چلاتا ہے. اور جملہ سنو آخری، یہ سب مدرسے اپنے ہیں. کس کے ہیں؟ ارے بولو. ہاں. اب مجھے بتاؤ ذرا ہاتھ اٹھا کر نام لکھاؤ. مولانا ڈائری لے لو، نام لکھاؤ کہ کون کو. میں چاہتا ہوں، میں مفتی ہارون چاہتا ہوں کہ میں، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم چاہتے ہو نا کہ میں اگلے سال آؤں؟ کون کون چاہتا کہ میں آؤں اگلے سال آؤں؟ ماشاءاللہ. تو مولانا میں چاہتا ہوں کہ جب میں اگلے سال آؤں تو یہ مدرسہ اقامتی مدرسہ ہو. ماشاءاللہ. دیکھو ابھی بہت اچھی خوشخبری سنائے مولانا نے کہ 5 لڑکیاں الحمدللہ مومنہ بن گئی. مومنہ ڈگری ہوتی، ڈگری مومنہ مینس کیا کہ آپ کی بیٹیوں کو بیسک ایجوکیشن، بنیادی تعلیم کے لیے. تم سب پوچھتا ذرا اتنے مجمع میں سے مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ وکیل کتنے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. نہیں تو نہیں ہے نا بیٹا تو آگے دیکھ. تو نہیں ہے تو آگے دیکھ، پیچھے مجھے. مولانا دیکھو مولانا دیکھو ایک بھی نہیں ہے. دیکھو یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں مولانا کہ ان کو لگتا کہ مولانا آئے تو صرف دین کی بات کریں گے. میں خود میڈیکل کالج میں، او بورگاں والو، میں صرف ملا نہیں ہے، میں ڈاکٹروں کا پروفیسر ہے. سمجھے آپ؟ میں ہندوستان کے پترکاروں کا ادھیکش ہے. میں ایک پیپر، ایک چینل کا مالک ہوں. میں قریشی برادری کا ہندوستان کا ادھیکش ہوں. میں پارٹی کا بڑا ادھیکاری ہوں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اے بیٹا، ارے یار یہ بچوں کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، بات بھول جاتے نا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی عالم آپ کو دنیا کی تعلیم لینے سے منع نہیں کرتا. میرے گھر میں، او بورگاں والوں، میرے گھر میں، میرے خود کے گھر میں، ہم چاروں بھائیوں کے گھر میں 11 ڈاکٹر ہیں. کتنے؟ ہم چاروں بھائیوں کے 5 بیٹے ڈاکٹر، چاروں بھائیوں کے 3 بہوا ہے وہ بھی ڈاکٹر. عالمہ بھی آئے، عالمہ بھی، سمجھ رہے آپ؟ 11 ڈاکٹر میرے آئے. مولانا میں اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم تم کو دنیا بھی سکھانا چاہ رہے ہیں. ابھی دیکھو وکیل تمہارے اندر نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ ذرا، جج کتنے بیٹھے لے؟ جج بولیں گے مولانا وکیلیش نہیں ہے تو جج کہاں سے بنیں گے؟ ہو کیوں؟ کیا نہیں ہے؟ وکیل ہی نہیں ہے تو جج کہاں سے بنیں گے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، پولیس والے کتنے بیٹھے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ایک بھی نہیں مولانا. اچھا ایس پی ہے کوئی؟ ایس پی نہیں. اچھا کوئی کلیکٹر ہے؟ کلیکٹر نہیں. اچھا اب یہ کیوں سمجھا رہا ذرا سنو. مولانا پورے ملک میں ماحول بن گیا، تم کو مارا جا رہا، داڑھی ٹوپی دیکھ کر تمہاری موب لنچنگ ہو رہی، دنگے فساد میں یک طرفہ کارروائی ہو رہی، اور مسلمان رو رہا ہم کچھ مار رہے، ہم پہ ظلم ہو رہا، ہم کو مار کے ہم کو جیل کے سلاخوں میں ڈال رہے. تو پڑھ رہا نہیں نہ رے تو نہیں سمجھا؟ کیا نہیں کر رہا؟ کچھ پڑھ رہا، صرف کھا رہا اور ٹرے پنے کر رہا. ٹرے پنے سمجھتے؟ ٹرے پنے بات ایسی کرتا جیسے اس سے زیادہ ہوشیار. ارے بولو کوئی نہیں. اور تھوڑا سا کیس ہو گیا تو یہ بھاگتے پھر رہا.
इसको इल्म नहीं है कि कैसे बचा जाएगा। इसलिए सुनो, तालीम की अहमियत पर इतना ही कह रहा हूं, दुनिया भी बेहतरीन पढ़ाओ और दीन भी, अरे बोलो, बेहतरीन पढ़ाओ अपनी बेटियों को। सुनो, आज हमको शिकायत क्या है? मौलाना सज्जाद नौमानी ने एक जुमला कहा। क्या जुमला कहा? कि मुसलमानों, आज लाखों मुसलमानों की बेटियां मुर्तद हो चुकी है, मुर्तद हो चुकी है, गैरों की जिंदगी में जा चुकी है। वजह क्या है? क्योंकि तुमने उनको दीन नहीं दिया, तुमने उनको कुरान नहीं दिया, तुमने उनकी तरबियत नहीं की। तुम्हारे गांव में मदरसा चल रहा था, तुमने नहीं भेजा, तुमने उनको दीन का माहौल नहीं दिया। वजह यह है कि आज तुम्हारी बच्चियां गलत हाथों की जिंदगी का शिकार बन रही है और गलत हाथों में जा रही है। इसलिए बोरगांव बाजार वालों, मैं तुमसे कहूंगा कि अगर अल्लाह ने औलाद दिया है तो याद रखो, कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में पकड़ होगी। अल्लाह पूछेगा कि मैंने औलाद दिया था, तूने उसका तालीम और तरबियत का क्या इंतजाम किया था। आज औलाद हमको हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हम उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं कर रहे। तो मुझे खुशी है कि मदरसा फातिमा लिल बनात आज आपके गांव में, बोरगांव में खिदमत अंजाम दे रहा है। हम मौलाना उस्ताद साहब और हम दोनों मदरसे में गए, अच्छा नहीं लगा मौलाना, अभी 2 ही रूम है। कितने रूम है? 2 रूम है। जमीन कितनी है? 5 गुंठे। मैं आपसे दरखास्त करूंगा मौलाना, ये अभी बच्चियां आपके पास इकामती नहीं है। मैं आपसे कहूंगा, ये कौम है ना, कसम अल्लाह की खाकर कह रहा हूं, ये कौम दीन के नाम पर अपनी जान और अपना माल लुटाने को तैयार है। शर्त यह है कि हम इनके पास जाएं, हम इनको समझाएं। मैं आगे आऊंगा, लेकिन चलो आओ, अब मेरा दूसरा उन्वान जो है वो है इस्तकबाल रमजान, कि हम रमजान का इस्तकबाल कैसे करें। मदारिस की अहमियत आपको समझ में आ गई। मौलाना अली मियां नदवी का जुमला बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा। मौलाना अली मियां नदवी मेरे उस्ताद, मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि मैं ऐसे उस्ताद के पास पढ़ा हूं कि जिसके हाथ में काबा की चाबी दी जाती है। मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं उस शख्स का शागिर्द हूं, मैं उसके पास पढ़ा हूं। वो कहते थे मुसलमानों, बोरगांव बाजार वालों, वो कहते थे कि मुसलमानों, ये मदरसे हैं ना, ये दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं। किले यानी जैसे किले में हिफाजत होती है, वैसे मदरसों में तुम्हारी नस्लों के दीन की, ईमान की हिफाजत होगी। तो मौलाना अली नदवी ने 50 साल पहले कहा था कि मुसलमानों, गली गली में मदरसा और मकतब खोल देना। क्या कहा था? समझ में नहीं आता था मौलाना कि गली गली में मदरसा मकतब कैसे क्या खोलेंगे। एक मदरसा पूरे बोरगांव से नहीं चल रहा, तो गली गली में खोलेंगे तो झगड़े कितने होंगे। अरे बोलो, अच्छा वो चमड़े बंद हो गए। बात सही है ना मौलाना? हाँ, चमड़े बन गए। मौलाना ने 55 साल पहले कहा था कि मुसलमानों, गली गली में मकतब मदरसा खोल देना। क्यों कहा था? सुनो सुनो सुनो, क्यों कहा था? क्योंकि उन अल्लाह वालों को मालूम था कि अगला दौर बड़ा खतरनाक आएगा। ऐसा दौर आएगा कि बेहयाई, नंगापन, बेशर्मी ऐसी फैल जाएगी, ऐसी फैल जाएगी कि तुम अपने बच्चों का ईमान बचाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आज क्या हुआ? ये मोबाइल तबाही मचा दिया। मोबाइल क्या किया? अरे बोलो, ये देखो, पहले घर में टीवी होती थी, उसमें नाच गाना लोग देखते थे। अभी तो घर में जितने लोग हैं सबके पास में मोबाइल। बीवी का अलग, शौहर का अलग, पोरिया का, अरे बोलो ना भाई, अलग, पोरी का अलग। यानी घर में 4 लोग हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो में कल सुन रहा था, 4 मिनट का बयान था। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि मैं एक घर में गया,
میں نے دیکھا کہ اس گھر میں 4 لوگ تھے، میاں، بیوی، بیٹا، بیٹی۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں 4 لوگ تھے اس گھر میں، لیکن عجیب حال تھا۔ مولانا کہتے ہیں میں جب ان کے گھر میں گیا تو 4 لوگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ 4 قریب قریب ہو کر بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے، سب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے۔ یہ حال ہو گیا امت کا مولانا۔ تو اب شیطان نے تو اپنا جال بچھا دیا۔ مولانا علی میاں کہتے تھے گلی گلی میں مدرسہ کھولنا، تم کھول نہیں پائے، شیطان نے اپنا مدرسہ۔ اچھا، شیطان کے مدرسے کو ایسا تمہارے جیسا بڑا روم نہیں لگتا، نہیں سمجھا؟ اتنا ہی ہے، ایسا کہیں بھی آ جاتا ہو، نہیں سمجھا؟ صحیح ہے نا؟ یہ ہے مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں کہ یہ دجال کا ایک فتنہ ہے۔ جیسا دجال گمراہی پھیلائے گا، لوگوں کے ایمان سے عقیدے سے کھیلے گا، ویسے ہی آج ہمارے ایمان اور عقیدے سے کھیل رہا ہے کون؟ ارے بولو، موبائل۔ سارے گناہ اس میں موجود ہے۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے باپ کی عمر کے، میں تم سے پوچھتا ہوں حضرات، پہلے ناچ گانا دیکھنے کے لیے گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا، صحیح ہے نا؟ گاؤں سے باہر گاڑیاں لے کے جانا پڑتا تھا، وہاں بول رہے گاڑیاں کیوں؟ اور ابھی ناچ گانا دیکھنے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑتا، ہاتھ میں موبائل ہے، www.americakenange.com۔ نہیں سمجھے؟ امریکہ کے ننگے آئے، سارے گناہ موجود ہے۔ تو ایسے خطرناک دور میں اگر اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہے تو ان کو دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم، ارے بولو، دینی پڑے گی۔ اچھا، کون کون اپنی بیٹیوں کو مدرسہ فاطمہ، ارے تمہارے گاؤں میں ہے، تم کو سلوڑ بھی نہیں بھیجنا ہے، تم کو اورنگ آباد بھی نہیں بھیجنا ہے، تم کو بھوکرگن بھی نہیں بھیجنا ہے، تم کو جلگاؤں بھی نہیں بھیجنا ہے، تمہارے گاؤں میں مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کس کس کے گھر سے بیٹی مدرسہ فاطمہ للبنات میں عید کے بعد میں بھیجیں گے؟ ایسا دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے بتاؤ ماشاءاللہ۔ شاید جن جو نہیں اٹھا رہے شاید ان کو بچے نہیں ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ وہ باہر ہاں باہر کے لوگ بھی آئے، لیکن بورگاؤں والوں آپ کو بچیوں کو مدرسے میں بھیجنا ہے، اور باہر گاؤں والے جس دن یہ اقامتی ادارہ بن جائے گا نا، یہاں مدرسہ کھانے پینے اور رہنے کا انتظام ہو جائے گا نا، تو پھر بھوکردان والا بھی یہاں پڑھائے گا، سلوڑ والا بھی یہاں پڑھائے گا، آس پاس کے گاؤں والے یہاں پر پڑھائے گے، کیوں؟ تمام لوگ، کیونکہ یہاں پر اقامتی ادارہ ہوگا۔ اور آج ہمارا مشن ہے مولانا، ہمارا مشن ہے کہ آپ کا فاطمہ للبنات صرف بچیاں آئے اور پڑھ کر جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ ہم جلد ہی اس کو کیا بنائیں گے؟ کیا بنائیں گے؟ اقامتی ادارہ، کہ ہمارے گاؤں میں دوسرے گاؤں کی بیٹیاں آ کر بھی پڑھے۔ اچھا، جتنے بور گاؤں والے ہیں اور جتنے بیٹھے، کون کون چاہتا ہے کہ یہ مدرسہ اقامتی ادارہ بنے؟ ذرا ہاتھ اٹھا، کون کون چاہتا ہے؟ دیکھیں مولانا، دیکھیے آپ، الحمدللہ سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں۔ اچھا، جب ہم سب چاہتے ہیں کہ مدرسہ ہمارا اقامتی ادارہ بنے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ چلو آؤ، میں آخری میں اس پر 10 منٹ آؤں گا، لیکن اب جو دوسرا عنوان ہے نا، رمضان کا ویلکم کیسے کرے، رمضان کا استقبال کیسے کریں، یہ بھی سن لو میری بیٹیوں، میری بیٹیوں، بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ اللہ سے چلتے پھرتے پہلے دعا مانگو۔ کیا مانگو؟ دعا مانگو۔ کیا؟ اے اللہ رمضان دے دے، کیونکہ رمضان اتنا پاکیزہ مہینہ ہے کہ ہمارے نبی بخشے بخشائے نبی 2 مہینہ پہلے سے اللہ سے رو رو کر رمضان مانگتے تھے۔ ہمارے نبی دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، ہمارے نبی دعا کرتے تھے اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ تو ذرا سوچو بورگاؤں بازار والوں کہ جب بخشا بخشائے نبی 2 مہینہ پہلے سے رو رو کر اللہ سے رمضان مانگتا تھا، یعنی کوئی تو خاص بات ہے رمضان میں۔
کیوں؟ 2 مہینہ پہلے سے نبی رمضان مانگتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شرمانا مت، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بخشا بخشایا نبی رجب کے مہینے سے اللہ سے رمضان مانگتا تھا کہ اللہ رمضان دے دینا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو رجب کے مہینے سے اللہ سے رمضان مانگ رہے ہیں؟ واہ، 1 2 3 4 5 ہے نا، 6 7، یعنی اگر دیکھا جائے 8 9، یعنی اگر دیکھا جائے تو پورے مجمع کے حساب سے 2% لوگ بھی نہیں ہیں۔ تو مجھے ہنسی آتی ہے، مجھے ایسا لگتا کہ اپن زیادہ بخشیل ہے، نہیں جانے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ بخشا بخشایا نبی، بخشا بخشایا